دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ 35 سال کی میری عمر تھی اور میں شوگر مل کے اندر چیف انجینئر کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ اس فیکٹری کے اندر ایک انجینئر بھرتی ہوئے اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ بندہ دہریہ تھا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بیزار کرنا، نبوت سے بیزار کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ اب حضرت کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق تھا تو وہ حضرت کے پاس، اور حضرت اس قسم کی باتیں کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، کائنات خود بخود بنی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بندے سے آپ نے ملاقات نہیں کرنی، میں خود اس بندے سے بات چیت کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس موضوع کے اوپر دہریت کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی ہے، پھر آپ نے کام کیا کیا؟ تو اس بندے نے مختصر یہ کہا کہ آپ مجھے مولوی لگتے ہیں اور میں نے تقریباً 500 لوگوں کو دہریہ بنایا ہے۔ گوئے کہ 500 لوگوں کو ایمان سے خارج کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی کہ یہ بندہ اتنا محنت کر رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے بیزار کر رہا ہے اور لوگوں کو مرتد بنا دیا، دہریہ بنا دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس موضوع کے اوپر اس سے بات نہیں کی، لیکن جو دنیاوی امور تھے اس کے متعلق میں ان سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی تھی، جوان تھا اور خوبصورت بھی تھا، رنگ بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس ایک مزدور فیکٹری کے اندر کام کرنے والا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حافظ صاحب، میری بیٹی کی شادی ہے اور بیٹی کی جہیز کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے 5,000 یا 10,000 قرض دے دے تو جب مجھے تنخواہ ملے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں لوٹا دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت پیسے تھے اور یہ 1980 کی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میری تنخواہ ہے تقریباً وہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے ہوتی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جیب کے اندر سے پیسے نکالے، اس بندے کو قرض کے طور پہ دے دیے۔ اب وہ بندہ جو انجینئر میرے ساتھ کام کرتا تھا، ہم ایک ہی دفتر کے اندر، ایک ہی کمرے کے اندر ہوتے تھے، تو وہ اس مزدور کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ ہر وقت تم پریشان ہوتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، اس بندے کو پیسے دینے ہیں تو بچی کی شادی کرنی ہے، کھانے کے لیے پیسے چاہیے، میں نے تو اتنا کما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے غریب نہیں کر سکتا، میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے یہ جملہ کہا تو میرے دل کے اوپر چوٹ لگی۔ وہ مزدور تو باہر چلا گیا تو میں نے اسے کہا کہ میرے بھائی، آپ نے جو جملہ بولا ہے یہ متکبرانہ جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس جملے کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ اس جملے سے توبہ کریں۔ تو کہنے لگا، تمہاری مولویوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں، ہر وقت کہتے ہو کہ اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کر دے گا، میں کسی بات کو نہیں مانتا۔ حضرت فرماتے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اس وقت دل کے اندر بہت ڈرا کہ اس بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اس بندے کے اوپر اس جملے کی وجہ سے کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، گاڑی لگی، زمین پہ گرا، خراش تک نہیں آئی، لیکن اس بندے کو اندر ہی اندر کوئی چوٹ لگی جس کی وجہ سے فیکٹری کے اندر آنا اس نے بند کر دیا۔ سرگودا کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کے اس بندے کے پاس پہنچا تو بستر کے اوپر پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کو ایک بیماری ایسی لگی کہ ہاتھوں کے اوپر پسینہ آتا تھا، گرمی ہے، سردی ہے، ہر وقت ہاتھ سے قطرے پسینے کے بہہ رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ فیکٹری والوں نے اس بندے کو ملازمت سے فارغ کر دیا کہ آپ تو فیکٹری کے اندر کام نہیں کر سکتے۔ اس بندے کے پاس مال پیسہ تھا، زمیندار تھا، تاجر تھا، ایک افسر تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، آپ توبہ کر لیں، آپ کے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 2 بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ کہتا ہے میں توبہ وغیرہ نہیں کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی کہ اللہ اس بندے کو ہدایت نصیب فرما، اسے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد میں دوبارہ ملنے کے لیے گیا، وہ دوبارہ بیماری کے اندر مبتلا، حتیٰ کہ جسم اس کا سکڑنا، کمزور ہونا شروع ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بھائی سے بات کی کہ آپ اس کو فلاں ملک کے اندر اس بیماری کے علاج کے لیے لے جائیں، تو اس نے کہا ہمارے پاس تو اتنا انتظام نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انتظام میں کر دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ٹکٹ کا انتظام کیا اور سعودی ایئر لائن سے اس کے لیے کینیڈا کے اندر جانے کا انتظام کیا، لیکن میں نے ایک شرط لگائی، وہ شرط یہ تھی کہ جب آپ یہاں سے جائیں یا وہاں سے واپس علاج کروا کے آئیں تو آپ نے عمرہ ضرور کر کے آنا ہے۔
اب جو بندہ بیمار تھا، جسے بیماریاں لگ چکی تھی، وہ کہتے حضرت ہندو بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور تم بھی جا کے وہاں پہ پتھر کی پوجا کرتے ہو؟ تو حضرت فرماتے کہ میں نے اسے سمجھایا ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر بیت اللہ کو کسی وجہ سے گرا دیا جاتا ہے، ہم تب بھی اس بیت اللہ کے ارد گرد طواف کریں گے، چونکہ ہم تو جو تجلیات انوارات برس رہے ہوتے ہیں، ان تجلیات انوارات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص نہیں مانا، لیکن اس کا بھائی کہنے لگا حضرت واپسی کے اوپر انشاءاللہ میں اسے عمرہ کروا دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، میں نے اس کی ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کر دیا، بندہ بہت قابل تھا۔ وہ شخص وہاں پہ چلا گیا، علاج کروایا، لیکن علاج اس بندے کا نہ ہو سکا۔ وہاں سے واپس آیا اور جدہ کے اندر وہ ٹھہرے تو اس کے بھائی نے کہا کہ ہم عمرہ کر لیتے ہیں، تو اس نے کہا میں نے عمرہ نہیں کرنا، دل پتھر بن چکا تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ تو اس کے بھائی نے اصرار کیا اور والدہ کا فون کروایا کہ آپ اسے کہیں کہ یہ میرے ساتھ صرف عمرہ کر لے، بیت اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو والدہ نے سمجھایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ جدہ سے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے، جب مطاف کے اندر پہنچے تو یہ شخص حضرت سے کہنے لگا حضرت جب میں مطاف کے اندر پہنچا تو میں نے عمرہ طواف وغیرہ نہیں کیا، میں ایک جگہ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور بیت اللہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو میں نے کہا مسلمان کتنے پاگل ہیں جو پاگلوں کی طرح اس بیت اللہ کے گرد جو پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے، کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ فرماتے میں دیکھتا رہا، لیکن دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ اللہ میرے اوپر تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، لیکن میری آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں گرا، آنسو نہیں بہے۔ آج اس گھر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے، جس گھر کو میں مانتا ہی نہیں، جس گھر کے بنانے والے رب کو نہیں مانتا، آج اس گھر کو دیکھ کے آنکھیں نرم ہو چکی ہیں، اس گھر کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت جب میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اسی وقت دعا مانگی، اے اللہ اگر تو موجود ہے، اللہ میں تجھے مانتا نہیں ہوں لیکن تو اس بیت اللہ کا رب ہے، تو انبیاء کا رب ہے، تو مسلمانوں کا رب ہے، اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے چل کر طواف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بندہ جب دعا مانگ رہا تھا اس وقت چل بھی نہیں سکتا تھا، ویل چیئر کے اوپر بھائی اسے لے کے گیا تھا۔ یہ شخص کہنے لگا حضرت میں نے صرف یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے چل کر بیت اللہ کے طواف کی توفیق عطا فرما۔ میں اس وقت چل نہیں سکتا تھا تو میرے بھائی نے مجھے عمرہ کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، واپس لے گیا۔ جب اگلا دن ہوا، جب میں صبح کے وقت اٹھا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کل آپ نے مجھے ویل چیئر کے اوپر طواف کروایا تھا اور آج میں خود چل کے طواف کروں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس آیا اور میں نے چل کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو وہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو دہریہ بن چکا تھا، جس نے 500 لوگوں کو 500 مسلمانوں کو دہریہ بنایا، اگر وہ بندہ پتھر دل لے کے اللہ کے گھر کے پاس پہنچ کے یہ دعا کرتا ہے تو میرا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جو بندہ ایمان والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بیت اللہ کے پاس پہنچ کے دعا کرتا ہے تو کیا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے؟ تو اللہ نے یہ گھر اس لیے بنایا ہے کہ بندہ دل کی پریشانیاں، دل کے دکڑے اللہ کو بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر کے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔